بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسلام آباد پریس کلب میں آپ لوگ موجود ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اپنی بات چیت اپنا معافی و ضمیر بیان کر سکیں۔ اس کے ساتھ وہ میرے ساتھی جو آپ کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور دراز باغ سے، راولہ کوٹ سے، دوسری جگہوں سے جو تشریف لائے ظفر آباد سے، ان سب کا بھی شکریہ۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیر کے رہنے والوں نے 14 اگست 1947 سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک قرارداد منظور کی تھی۔ چونکہ ہندوستان کو جب آزادی ملنے جا رہی تھی، یعنی اس بر صغیر کو جو آزادی ملنے جا رہی تھی، اس کا ایک فارمولہ تھا۔ اس فارمولہ کے تحت 2 ملکوں کا تخلیق ہونا وجود میں آیا تھا۔ یعنی یہ 2 ملک جو مارد وجود میں آئے، ایک پاکستان تھا اور دوسرا ہندوستان تھا۔ ہمارا مشرقی اور مغربی پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا جو فارمولہ تھا، اس میں ہندوستان میں اس وقت بر صغیر میں تقریباً 584 ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں میں انہوں یہ تھا کہ جو ریاستیں چاہیں تو وہ پاکستان کا حصہ بنے، اور جو چاہیں تو وہ ہندوستان کا حصہ بنے۔ مقبوضہ کشمیر یہ وہ ریاست تھی جو پرنسلی ریاست تھی، اور کشمیر کے رہنے والوں نے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت علیہ رحمہ کے گھر پہ قرارداد منظور کی، جس میں کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ 14 اگست سے پہلے کشمیری یہ فیصلہ کر چکے تھے، اور پھر ہندوستان کشمیر کے رہنے والوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ شروع کی، جس کے نتیجہ میں آزاد کشمیر ایک خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ ہمارے مجاہدین اور مسلح افواج کافی اگلے علاقوں تک پہنچ چکے تھے، سری نگر کے قریب تھے، جس میں جموں کے اور ویلی کے بہت سارے علاقے بھی آزاد ہو جانے تھے۔ ہندوستان نے خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے جا کے اس کو اٹھایا، اور پھر ہندوستان نے یہ اقوام متحدہ میں یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، اور وہ قرارداد 47 کی صورت میں ہو۔ درجنوں سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہندوستان نے یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر سکیں۔ LOC کے اس پار رہنے والے ہمارے بزرگ، جوان اور نوجوان، اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں 77 سال سے سبز ہلالی پرچم میں نہ صرف باہر نکلتے ہیں لیکن اسی کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ LOC کے اس پار رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 19 جولائی 2023 کو ہم نے راولہ کوٹ کے مقام پہ جو پنچ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو خطہ ہے غازیوں کا، مجاہدوں کا، غیرت مندوں کا اور شہداء کے وارثوں کا، ہم نے یہ کہا کہ ہم پاکستان ہے۔ جو ٹیریٹری آزاد ہوئی وہ پاکستان کی ریاست ہے، اور آزاد کشمیر ایک ریاست ہے، اور یہ ریاست ہے پاکستان کی، اور جو آزاد ہوگا وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گا کے جی سے ہم آگے بڑھ کے ہم پاکستان ہیں کا نعرہ دے رہے ہیں۔ یہ چونکہ ایک پرماننٹ ٹیریٹری ہے، اس کا ایک آئین ہے اور اس کا ایک نظام حکومت موجود ہے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی دفاع فصیل ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر بھی ہے، اس میں بھی ہم مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی جب بھی لہر آئی، ہماری مسلح افواج نے بے تحاشا ان گنت قربانیاں پیش کی، اور اپنے ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے ہمیشہ آگے بڑھ کے قربانیاں دی، اور آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک ہم دہشت گردی کو یہاں سے جڑ اکھاڑنے میں اس کی کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن حالیہ دہشت گردی اس میں جو قربانیاں ہیں ان کو ہم انتہائی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو پڑھنے والے ہیں، ان کے حوالے سے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اگر یہ آپشن دیا جائے تو ایک شہید یہ کہتا ہے، یہ چونکہ حسین کی راہ ہے، حسین علیہ السلام نے جس طرح شہادت دی، اصحاب رسول کی شہادتیں ہیں، تو یہ شہادت کا وہ رستہ ہے کہ جو حسینی سنت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سویلینز کی صورت میں ہوں، مسلح افواج کی صورت میں ہوں، وہ شہادتیں ہمیشہ دیتے رہیں گے جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہو جاتا۔ جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا، معاشی طور پہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ معاشی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم شمال کی جانب ہم اپنے اداروں کو اور مسلح افواج کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ ہمارے لوگ اپنے ملک کی دفاعی فصیل ہیں، وہ اپنے ملک پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا ایمان ہے، پاکستان مشیت الہی ہے، پاکستان ایسے مارد وجود میں نہیں آیا، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیوں کا دخل ہے۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے، بیگمات جو تھی وہ اپنے سہاگوں سے، بچے جو تھے اور بیٹیاں جو تھی وہ اپنے والدین کے آسرے سے سہارے سے محروم ہوئے، اور یہ ملک مارد وجود میں آیا، یہ لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا تھا۔ اس لیے کسی حوالے سے کسی کو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کوئی بنانا ریپبلک ہے، اس پہ ایسے حملے ہوں گے، اس کے اوپر ایسی وار کی جائے گی تو اس ملک کو زنگ پہنچ سکتی ہے۔ آج جو ہم نے اقوام عالم کے ضمیر کو ایک دفعہ یہ یاد کروایا کہ کشمیر آپ کی توجہ چاہتا ہے، کشمیر آپ کی اٹینشن چاہتا ہے۔ دنیا میں جب تک لوگوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے کا موقع نہ دیا جائے، امن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلی ہیں، وہاں پہ استعفا پہ رہائی کرائے گئے۔ استعفا پہ رہائی کے نتیجے میں لوگوں نے فیصلے کیے کہ وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ 77 سال سے جو قربانیاں دے چکے ہیں، شاید ہی دنیا کسی قوم کا ترہ امتیاز ہو۔ کون سے ظالم ہیں، کون سا ظلم و ستم ہے جو کشمیریوں نے نہیں برداشت کیا، لیکن کشمیری کسی قیمت پہ اپنی آزادی سے پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے جو آج کشمیری ہیں، اور کوئی بھی جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جب تک ایک بھی کشمیری، ایک بھی پاکستانی زندہ ہے، وہ اس وقت تک لڑے گا جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ریاست کمپرومائز ہونے جا رہی ہے، یہ ریاست 24 کروڑ کے دلوں میں بستی ہے۔ میں نے پنجاب کے ہر علاقے میں جا کے دیکھا، سندھ میں دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، کے پی میں دیکھا۔ میں جب وزیر اعظم تھا میں بلوچستان گیا، ہم نے کشمیر کالونیوں کے حوالے سے بات کی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کشمیر ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ہم نے پنجاب میں جا کے دیکھا، ہم نے سندھ میں دیکھا، جتنے وزرائے اعلیٰ تھے ہم ان سے ملے، کشمیر کے اوپر ہر آنکھ جو ہے وہ نمدیدہ ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی۔ تو آپ 24 کروڑ کے دلوں میں بستے ہیں، کسی جگہ پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ریاست یا LOC کے اس پار جو رہنے والے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھول پایا ہے، نہ کوئی پاکستانی بھولا ہے، نہ کشمیری بھول ہے۔ جو کشمیری اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں، ہم بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستان کو پہلے بھی یہ انتباہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر ایک بڑی آبادی کا بوجھ ہے، اس خطے کے اندر کشمیر کی جو آزادی کے حوالے سے جدوجہد ہے یہ ایک چنگاری ہے، یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ 2 ایٹمی ممالک ہیں اور پاکستان کبھی بھی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہندوستان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دفاعی دور سے باہر نکلے، اس جنگ سے باہر نکلے، اپنی ملک کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے رہنے والوں کو وہ زندگی دے سکے۔ ہندوستان کے اوپر افراد و تفریح جو زمین اور آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہندوستان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دور سے باہر نکلے، کشمیر کے رہنے والوں کو ان کا حق دے تاکہ ہندوستان کے اندر بھی اکنامک پراسپیرٹی ہو سکے۔ ہندوستانی سیاسی ڈائیلاگز پہ اور فلموں پہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ آپ بامبے اور دہلی سے باہر نکلیں، کلکتہ سے باہر نکلیں، انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت زمین سے نیچے جا چکی ہے، زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو ہندوستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضد سے، اپنی ہر درمی سے، شیو سینا کے نظریات سے باہر آئے اور انسانی آنکھ سے دیکھے۔ جب وہ انسانی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کے اوپر جو 1 ارب کا بوجھ ہے، 1 ارب کی آبادی، ان کو وہ صحیح زندگی دیکھ سکے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ سردار صاحب یہ ایک اچھا جسٹر ہے کہ آج آپ پریس کانفرنس کر کے ایک پیغام دے رہے ہیں۔
کے حوالے سے. دوسرا ذرا اس سے بتا دیجیے گا کہ 2 ویک کے بعد 5 اگست جس کا 5 سال مکمل ہو جائیں گے جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے وہ خاص اقدامات بھی اٹھائے گئے جس پر کشمیریوں کو آج بھی خدشات لاحق ہیں. دوسری جانب انڈیا نے پاکستان کے اندر بسنے والے 20 سے 22 ایسے کشمیری ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہے جس کی رپورٹ برطانیہ نے بھی جاری کی اور دفتر خارجہ نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا. حالیہ اس عرصے میں ایک تشویش کی ایک نئی لہر اس وقت اٹھی ہے جب ایک نئی لسٹ جاری ہوئی ہے کشمیریوں کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر بستے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دیں گے؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. دیکھیے ہندوستان نے جو کشمیر کا 5 اگست 2019 کو جو اس کا پرنسلی سٹیٹس ختم کیا یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ہم نے اس میں پہلے بھی گزارش کی کہ یہ اقوام عالم کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار چماٹا ایک اور ہندوستان نے درج مرتبہ کیا تھا. ہندوستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے وہ کشمیر کے اس سائڈ پہ رہتے ہوں وہ ہمارے ملک کے کسی کونے میں بستے ہوں یا LOC کے اس پار پس ہیں یہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اقوام عالم کے سامنے ہندوستان کی یہ جو ہٹ درمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کو یہ دیکھنا ہوگا اور سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ممبران ہیں ان ملکوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان اقوام عالم کے لیے جو مشکلات پیدا کر رہا ہے اس خطے کے اندر جو ہٹ درمی اور جنگی تیاریاں ہیں کسی بھی جگہ پہ ایسی ٹارگٹ کلنگ کرنا کہ وہ مجبور کر رہا ہے پاکستان کو وہ کشمیریوں کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ جدوجہد کریں. دیکھیں کشمیر کے اندر جو مسلح جدوجہد ہے اقوام متحدہ سمیت تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کر چکی ہیں. کشمیری اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں یہ دنیا نے مانا ہوا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کریں تو یہ ایسی خلاف ورزیاں ہیں کہ کشمیریوں کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنی آزادی کے حوالے سے کریں. ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ اس دفعہ انشاءاللہ 14 اگست 2024 کو ہم ہیں پاکستان کے نام سے پونچھ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے راولہ کوٹ میں پورے آزاد کشمیر کے رہنے والے ہمارے ملک کے کسی بھی خطے کے رہنے والے وہ بلوچستان ہو سندھ ہو پنجاب GB یا KP کے رہنے والے ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ راولہ کوٹ میں ہم پاکستان کے نام سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے. سردار صاحب آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے تو اس پچھلے سال میں جو ایک تحریک چلی عوامی حقوق کے لیے اور لوگوں کے مطالبات تھے اور وہ ایک جائز حقوق تھے اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف نے جب اس کے لیے 31 منظور کیے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے علم میں نہیں کری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں نہ لانا وفاقی حکومت کے علم میں نہ لانا یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وفاق کے ادارے ہیں ان کا قصور ہے یا آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور جو پاکستانیوں کو وہاں پہ ڈیمیج ہوا نقصان پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شوکت محمود صاحب اصل میں یہ جو بجلی کے حوالے سے تحریک تھی یا آٹا کے حوالے سے تحریک تھی آپ نے دیکھا کہ میرا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا ہم نے بھی سبسڈی دی اور ہم نے سبسڈی کو جاری رکھا. وہ تقریباً 15 ارب کی سبسڈی دی اور آٹا 1 روپیہ مہنگا نہیں ہوا. بجلی بلات کے حوالے سے چونکہ ہم کام کر رہے تھے ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ 350 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی فری دی جائے. بنیادی طور پہ آزاد کشمیر میں فرق یہ تھا کہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ٹیرف تھا 16 روپے. اگر میٹر خراب ہو یا غلطی سے یا استعمال کرنے سے اگر 101 ہو جائے تو وہ 16 سے 32 روپے ہو جاتا تھا یونٹ. آزاد کشمیر کے رہنے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے. تو یہ چونکہ غیر سیاسی تحریک تھی یہ بجلی کے حوالے سے تھی. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملکوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ آٹے چینی بجلی یا ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی. آزاد کشمیر میں ایشو یہ تھا کہ وہاں کے جو وزراء اکرام تھے مشیران وزرام تھے یا وزیر اعظم وہاں پہ جو تھے انہوں نے آگے بڑھ کے رول ادا نہیں کیا. بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں 32 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے. ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے تو پاکستان کا شملہ اونچا ہوا چونکہ ہندوستان جو ہمیں تانے دے رہا تھا. ایکچوئل وفاقی گورنمنٹ نے یہ الیکشن نہیں روکے ہوئے تھے یہ آزاد کشمیر کی لوکل گورنمنٹ کے کام تھے کہ انہوں نے نہیں روکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس حوالے سے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فیلئر تھا. ان کو آگے بڑھ کے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی پریس کانفرنس کا انویٹیشن موصول ہوا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حریت رہنما بھی ہوں گے
पहला सवाल ये कि हुर्रियत रहनुमाओं ने आपका साथ यहाँ बैठने से क्यों वो दूर हुए, और दूसरा सवाल बेस कैंप मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद गवर्नमेंट इस वक्त तक जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसके किरदार पे आपकी क्या राय है? एक तो ये है कि आपकी खिदमत में ये पेश करें कि जो गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब हैं जो इस वक्त कन्वीनर है APIC के, वो लाहौर में हैं। फैज़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी उनका PTV पे इंटरव्यू है। जब हमने करारदाद पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में तो फैज़ नक्शबंदी साहब हमारे साथ शामिल थे उस डेलीगेशन के अंदर। अभी हम वहाँ से यहाँ पे आए, हम जल्दी फारग हो गए थे वहाँ से, तो अभी PTV हेडक्वार्टर हम उनको ड्रॉप करके आए हैं फैज़ नक्शबंदी साहब को, वो हमारे साथ थे। कभी भी APIC आपको पता है कश्मीर वाले और कश्मीर का इशू हमारे दिल के करीब होता है, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं है। बल्कि APIC के कायदीन हमेशा ये कहते हैं कि जिस तकरीब के अंदर सरदार तनवीर मौजूद हो वहाँ पे हमें अपनी बात करने की ज़रूरत नहीं, हमें उनके मौक़िफ़ को इतने दो टोक अंदाज में बयान करते हैं। आपका सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? बेस कैंप की गवर्नमेंट का जो रोल होना चाहिए वो आपके सामने है कि बेस कैंप की गवर्नमेंट को जो पूरा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए। अगर वो यहाँ पे बिजली और आटे के मामलात को हैंडल नहीं कर सकते तो वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे? उनके ऊपर एक सवालिया निशान आपका भी है, मेरा है कि वो क्या रोल अदा कर सकते हैं। उनका रोल जो है इंतहाई नाकस है, उनकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस है। मजर भाई आप बताएं। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि देखें खालिस्तान के हवाले से मज़र भाई लास्ट टाइम आपने खुद, बल्कि आप चूँकि तारीख़ के एक बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि आपको तारीख़ के ऊपर कमांड है। गुरदासपुर के अलावा हिंदुस्तान को कोई एक्सेस ही नहीं है कश्मीर के साथ, और उसकी तारीख़ के ऊपर आपको बड़ी दस्तरस है। और आपने मुझे लास्ट टाइम उनके कबाइल के हवाले से बड़ी तफसीली, मैंने कुछ पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी किए थे। मैं ये समझता हूँ कि देखें आज़ादी की तहरीक जहाँ पर भी हो उसकी हम हमायत करते हैं। खालिस्तान वालों की जो तहरीक है बिल्कुल हम उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि वो भी अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम खालिस्तान तहरीक के बींगे कश्मीरी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उस तहरीक की हमायत करें, हम उनकी तहरीक की हमायत करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात अभी की है वहाँ का 2019 के बाद जो लोग हैं दोनों साइडों में, कुछ यहाँ पे पहले से आए हुए और अभी वहाँ पे बड़ी आबादी वहाँ रह रही है, उनको एक्सेस नहीं है और मसला यूं का तू खड़ा हुआ है, बल्कि इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। आप नहीं समझते कि जो फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी की जाती है और जो मिशन है पाकिस्तान का UN में, वहाँ से भी एक प्रेस रिलीज जरूर जारी की जाती है, लेकिन मामला वहीं पे है, कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। पॉलिसी फ्रंट जो है FO का जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है, ऐसे तो मामला हल नहीं होगा। एक दूसरा सवाल ये है कि जो तहरीक की बात हुई थी पहले, जो बेसिक राइट्स के लिए लोगों ने तहरीक लेके निकले थे, उसमें कमज़ोरी हमने ये देखी कि वो तहरीक किसी रियासत के खिलाफ नहीं थी, वो तहरीक फंडामेंटल राइट्स के लिए थी। वहाँ पर तमाम सियासी जो लीडरशिप थी वो आप समेत नज़र नहीं आई, तो लोगों को बगैर लीडरलेस की एक तहरीक, सड़कों पर लोग खड़े रहे। इससे ये तासर गया कि यहाँ पे बात कर जब आप करते हैं तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है उनको वहाँ MLA बनने के लिए। तो कंप्रोट कश्मीर पे एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ MLA की तो तरजीह देते हैं। बहुत शुक्रिया। देखें फ़ॉरेन ऑफिस की जो भी कारकर्दगी हमेशा कभी अच्छी होती है, कभी उस स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं आती। ये डिपेंड करता है कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी हमारे कौन है, वज़ीर ख़ारजा हमारे कौन है। बाज़ दफ़ा उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही होती है। देखें हम पहली दफ़ा OIC के सेक्रेटरी जनरल को मुजफ्फराबाद लेके गए थे, और मैं चूँकि जज्बाती आदमी हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं बात करते हुए रोया भी था। OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ 9 मुल्कों के सुफराए कराम भी थे। मैंने OIC के सेक्रेटरी जनरल को ये कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म में महसूस होती है। तो मैंने कहा कश्मीर की माँ और कश्मीर की बेटी ये सवाल कर रही है कि बाकी मुस्लिम उम्मा कहाँ पे है। तो OIC के सेक्रेटरी जनरल खुद भी आपदीदा हो गए थे। हमने OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ जो बातचीत सामने रखी थी, इस हवाले से कुछ हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है उनको प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए, उस रोल को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इस हवाले से कश्मीर के हवाले से भी जो उसका प्रिंसली स्टेटस ख़त्म हुआ, आपने देखा कि हमारी वज़ारत ख़ारजा ने भरपूर तरीके से इसको उठाया। यासीन मलिक साहब का केस है, वो पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान ने उसको उठाया। आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक है उसके हवाले से मैं ये समझता हूँ, आपने मुझसे भी सवाल किया, आप ये देखें कि 53 के हाउस में
इस वज़ीर आज़म को, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है हज़रत किबला, उनको 48 वोट पड़े हुए। तो ये वाहिद सरदार तनवीर है जो पिछले 14 माह से अपोजिशन कर रहे हैं। तो उसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JKPP, ये सारे के सारे कमेटी साथी हैं, उनका रोल बनना चाहिए। ये था कश्मीर की जो आपकी तहरीक थी, आपके दौर में भी उस तहरीक में कोई आपने वो उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरह कश्मीर के लोग चाहते थे। दूसरा ये कि जो आपने यहाँ जो मौक़िफ़ अपनाया है, आपके मौक़िफ़ के साथ कई कौम परस्त रहनुमा जो असर रखते हैं कश्मीर के अंदर और ग्राउंड पे वो काम करते हैं, मुमकिन है वो आपके साथ इत्तेफाक भी न करें। इसके साथ साथ जो कश्मीर के जो नौजवान हैं उनका कुछ और नैरेटिव है जो यहाँ आप पेश कर रहे हैं, वो कश्मीर के जवानों का मुमकिन है नहीं है उस हवाले से। तो आप इन कौम परस्त जो रहनुमा है वो और कश्मीर के नौजवानों को अपने मौक़िफ़ के साथ आगे लेके बढ़ने में कैसे कामयाब हो सकते हैं? इसमें दो बातें देखें। एक तो ये था कि जो नैरेटिव था ना, जो कौम परस्तों के हवाले से आपने देखा कि मैंने बलदियाती इलेक्शन करवाए, उस वक्त भी ऐसे खदशात मौजूद थे कि शायद कौम परस्त एक बड़ी तादाद में जीत के आएंगे। आपने देखा कि कौम परस्तों को या जो जिनको नेशनलिस्ट कहते हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। कितने परसेंट जीत सके? अगर कोई बंदा मुझे साबित कर जाए कि 2.5% भी वो जीते हों तो हम हर जुर्माना देने को तैयार हैं। वो 2.5% नहीं जीत सके थे मौजूदा तहरीक के अंदर। इसमें हम ये नहीं कहते कि जी सारे लोग मेरे, लेकिन चूँकि वो वन साइडेड नैरेटिव था। और आपने देखा कि ये जो तहरीक चली थी बिजली के हवाले से, आटे के हवाले से, ये कोई नेशनलिज्म के नाम से तहरीक नहीं थी। ये गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे थे। ये गवर्नमेंट को कह रहे थे कि जी आटे के ऊपर सब्सिडी दो। बिजली के हवाले से उनका ये था कि एक तो वोल्टेज उसकी कम है और दूसरा ये था कि टैरिफ ठीक किया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि 16 से 32 हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 यूनिट फालतू इस्तेमाल कर लें तो ये तो जुर्म हो गया ना। आप 16 से 32 उसको डबल क्यों करेंगे? बाज़ औक़ात उसके पढ़ने में, उसकी रीडिंग में। तो ये बुनियादी तौर पे इसमें जो नेशनलिस्ट हैं, देखें उनको मेरे राय से बिल्कुल इख्तलाफ करने का हक़ है। ज़रूरी नहीं कि वो मेरी राय के साथ इख्तलाफ करें। उसमें हमने हमेशा ये कहा कि जो भी तहरीक है ये हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं। हिंदुस्तान के सामने जो भी लड़ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वो आज़ादी चाहता है कश्मीर की, तो बिल्कुल दूसरे को इख्तियार हासिल है कि वो मेरे साथ करे, लेकिन ये अंदरूनी बात है। मैंने हमेशा ये कहा कि ये जो नया राह का दिया हुआ एक प्रोग्राम है वो आपके अंदरूनी खलफशार वो बलूचिस्तान के अंदर भी दे रहा है, वो KP के अंदर भी दे रहा है, वो दूसरी जगहों पर भी दे रहा है। हमें इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। LOC के उस पार जो भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है वो यासीन मलिक की सूरत में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं बोले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी उन्होंने बात नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तानियत की बात करते हैं, इसलिए वो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं और वो बेशक एक प्रोग्राम रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कश्मीर में आबादी का तनासुब तेजी से तब्दील हो रहा है। इसमें पाकिस्तानी उनका किरदार जो था वो बड़ा अहम था। कश्मीर सेंटर्स थे जो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म कर दिए गए। उस हवाले से आप बोलो ना पाकिस्तान को क्या मशवरा देंगे? उसके अलावा आपके हवाले से ये था कि आप सियासी फैसला करने जा रहे हैं। 19 जुलाई का जलसा था, अभी 14 अगस्त पे मुलतवी हो गया। क्या कोई इस हवाले से आप पीपल्स पार्टी में आप शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या कोई सियासी ऐलान करने जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान के हवाले से देखें, जो आज़ाद कश्मीर का आप कह रहे हैं कि स्टेटस हिंदुस्तान 77 सालों से ऐसी बढ़ के मार रहा है। चूँकि आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ था एक जदोजहद के नतीजे में, ये किसी ने थाली में रख के नहीं दिया था। हमारे आबा अजदाद का खून चप्पे चप्पे के ऊपर गिरा हुआ है। आज़ाद कश्मीर जब आज़ाद हुआ तो हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी उसके नतीजे में आज़ाद हुआ। ये हमें किसी ने गिफ्ट नहीं पेश किया था कि आज़ाद कश्मीर उसके लिए तैरने वाला है। हमने हमेशा ये कहा कि हम उनके वारिस हैं जिन्होंने जहर के प्याले पिए, जिन्होंने खालें खिंचवाई, हम उनके वारिस हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के लिए हिंदुस्तान ये ख्वाब देखना छोड़ दे। हम ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की दिफाई वसील है। दूसरा असगर साहब, जो आपके सवाल थे कि एक जो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जब मरदमशुमारी होती है, इस तरह की गलतियाँ कराची वालों को भी कंप्लेंट हैं। आज़ाद कश्मीर के रहने वाले गुजरांवाला में 1.8 मिलियन 18 लाख कश्मीरी आबाद हैं गुजरांवाला डिवीज़न में। तो इसको मुख्तलिफ जगहों पे ठीक किया जा रहा है, इसके करक्टिव मेजर लिए जा रहे हैं। जो 24 का जो अपना 14 अगस्त 2024 का सियासी फैसला है उसके ऊपर सोच विचार जारी है। अभी हमने कोई फैसला नहीं किया
آپ کی چونکہ خبریں بہت اندرونی ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ کوئی ایسا اگر ڈیسیژن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیں گے, وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہے لیکن ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. بہت شکریہ.